اب بتائیے کہ یہ باتیں ہمیں معلوم نہیں ہوتی اور ہم ان کے اجر و ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں. تو یہ عورتوں کی جو محفلیں ہوتی ہیں، منعقد کی جاتی ہیں، ان کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ عورتیں آئیں، ایسی باتیں بیٹھ کر سنیں اور اس کو اپنی زندگی میں لاگو کریں. اگر یقینی بات ہے کہ عورتیں ان مسائل کو سمجھ کر، سن کر اپنی زندگی میں لاگو کر لیں تو وہ تو مردوں سے بھی نیکی میں آگے بڑھ سکتی ہیں، وہ تو گھر بیٹھی بٹھائے جنت کما سکتی ہیں. تو ایسی محفلوں میں آنا اسی لیے بڑا اہم ہوا کرتا ہے. چنانچہ آئندہ کبھی محفل ہو تو آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ جہاں آپ خود تشریف لائیں ایسی محفلوں میں، اپنے ساتھ 8-10 اور عورتوں کو بھی لے کر آئیں، کیونکہ جتنی باتیں سنیں گی عورتیں اتنا ثواب آپ کو ملے گا. وہی بات 50 عورتیں بھی سن سکتی ہیں، وہی بات 500 عورتیں بھی سن سکتی ہیں، مگر 500 سنیں گی تو اس کا فائدہ زیادہ ہوگا، معاشرے میں زیادہ نیکی پھیلے گی. اور جس نے دعوت دی، لوگوں کو اس پروگرام کی طرف متوجہ کیا نیکی کی باتوں کے لیے، کوئی بھی کرنے والا ہو تو اس کو ویسے ہی نیکی ملے گی. دیکھیں میں آپ کو ایک مسئلہ سمجھاؤں کہ جو آدمی کسی دوسرے کو نیکی کی بات کہتا ہے اور وہ دوسرا اس کے کہنے کی وجہ سے نیکی کر لیتا ہے تو کرنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے، کہنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے. اب مسئلہ سنیے، حدیث پاک کا مفہوم ہے. قیامت کے دن ایک آدمی کو کھڑا کر دیا جائے گا اور اس کا نام اعمال اسے دیا جائے گا. اب جب وہ اپنا نام اعمال دیکھے گا تو اس نام اعمال میں کئی ہزار سال کی نمازوں کا ثواب، کئی ہزار سال کے روزوں کا ثواب اور کئی ہزار حج اور عمرہ کرنے کا ثواب لکھا ہوا ہوگا. وہ کوئی بھلے مانس ہوگا، کوئی میرے جیسا ہوتا تو چپ لگا جاتا، مگر وہ کوئی بھلے مانس ہوگا، سچا بندہ ہوگا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے اللہ یہ نام اعمال میرا نہیں کسی اور کا لگتا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ کیسے؟ کہے گا اللہ میری تو عمر ہی 100 سال سے تھوڑی تھی، میں اگر سارا سال روزے رکھتا تو بھی میرے روزے 100 سال سے تھوڑے، یہ تو ہزاروں سالوں کے روزے لکھے ہوئے ہیں. میں ہر سال حج کرتا تو بھی میری حجیں 100 سے تھوڑی، یہ تو ہزاروں سالوں کے حج لکھے ہوئے ہیں. اسی طرح ہر دن میں جتنی مرضی نماز پڑھتا وہ 100 سال سے تھوڑی نمازیں ہوتی، مگر یہاں تو ہزاروں سالوں کی نمازیں لکھی ہوئی. تو اے اللہ یہ نام اعمال میرا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے نام اعمال تو یہ تیرا ہی ہے، اور تو نے تو 1 یا 2 حجیں ہی کی تھیں، مگر جب لوگوں میں بیٹھتا تھا تو لوگوں کو حج کی ترغیب دیتا تھا، اچھے انداز سے ان کو حج کرنے کا شوق دلاتا تھا. جتنے لوگ حج کرتے رہے ہم ان کا ثواب تیرے نام اعمال میں لکھتے رہے. آپ نے تو 100 سال سے تھوڑے روزے رکھے، مگر اوروں کو آپ اس طرف توجہ دلاتے تھے، لہذا جتنے لوگوں نے روزے رکھے ہم نے ان کا ثواب آپ کے نام اعمال میں لکھ دیا. اب سوچئے یہ کتنی سعادت کی بات ہے کہ انسان کی اپنی زندگی تو 100 سال سے تھوڑی تھی، لیکن جب فوت ہوا تو قیامت کے دن اس کے نام اعمال میں ہزاروں سالوں کے حج، ہزاروں سالوں کی نمازیں اور ہزاروں قرآن پاک پڑھنے کی تلاوت لکھی جائے گی. تو اس لیے ہر مرد اور ہر عورت کو چاہیے کہ وہ معاشرے میں دوسرے کے ساتھ نیکی کی گفتگو کرے تاکہ نیکی معاشرے کے اندر پھیلے. اب آپ مستورات جو بیان میں آج آئی ہیں، بے شک دلوں میں یہ ارادہ کر لیجئے کہ آئندہ کبھی پھر ایسی محفل ہوئی تو ہم اپنی بہنوں بھائیوں، اپنی بہنوں کو، اپنی قریبی رشتہ دار عورتوں کو، اپنی سہیلیوں کو، پڑوسنوں کو، سب کو لے کر آئیں گی. ایک عورت اگر 10 عورتوں کو بھی دعوت لے کر آئے، اتنی ہو جائیں کہ یہ مکان چھوٹا ہو جائے، سب کا ثواب اس کو ملے گا جو ان کو لے کر آئے گی. دیکھا تو نیت کے اوپر منحصر ہوتا ہے. یہ درمیان میں نے مسئلہ ضمناً ایسے عرض کر دیا کہ نیت کے اوپر منحصر ہوتا ہے. تو میں بنیادی بات یہ کہہ رہا تھا کہ عورت کو اگر پتہ ہو کہ میں نے کس کام کو کرتے وقت کیا نیت کرنی ہے تو وہ بڑی بڑی نیکیاں کما سکتی ہے، لیکن پتہ نہیں ہوتا. اسی لیے آج مائیں تو بن جاتی ہیں مگر ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ بیٹے کو تربیت کیسے دینی ہے. ماں بن گئی مگر بیٹے کو تربیت کیسے دینی ہے اس کا بالکل ہی پتہ نہیں ہوتا. اس نے خود ہی تربیت نہیں پائی ہوتی، وہ اپنے بیٹے کو کیا تربیت دے گی. آج یہی ایک بنیادی وجہ ہے کہ ہمارے ماحول معاشرے میں بچوں کی صحیح تربیت نہیں ہوتی. ایک وقت تھا جب کہ مائیں بچوں کی اچھی تربیت کے لیے ہر وقت کوشش کرتی تھیں. میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو کہ اس وقت کی عورتیں کیسے بچوں کی تربیت کرتی تھیں. ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ. یہ دہلی میں ہوئے ہیں اور یہ مغل بادشاہوں کے پیر سمجھے جاتے ہیں. میں نے ان کا مزار دیکھا، قطب مینار سے بالکل قریب ہی ہے. ان کا نام تو تھا قطب الدین اور انہی کے نام پر قطب مینار رکھا گیا. تو نام تھا قطب الدین لیکن کاکی کا لفظ ساتھ بول دیتے ہیں، کاف الف کاف یہ کشش والی. کاکی ہندی کا لفظ ہے اور اس کا مطلب روٹی ہوتا ہے. تو ان کا پورا نام قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ. تو ان کا مشہور واقعہ ہے کہ جب یہ ابھی بچے تھے، اسکول جانا شروع کیا، مدرسے جانا شروع کیا،
تو ماں نے دل میں سوچا، ماں باپ نے سوچا کہ ہم کیوں نہ بچے کی اچھی تربیت کریں. انہوں نے کہا ہاں بالکل کرنی چاہیے. کیسے کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ پہلے تو اس بچے کے دل میں یہ بات بٹھائی جائے کہ یہ اپنی ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، تاکہ اس کو توحید سکھائیں، ہر چیز اللہ سے مانگے، ہر وقت اللہ سے مانگے، تاکہ اس کے دل میں اللہ کے ساتھ ایک توکل پیدا ہو جائے، اس کی نگاہیں مخلوق کی بجائے خالق کے ساتھ جڑی رہیں. چنانچہ یہ بات سن کر ماں نے کہا اچھا میں ایک ترتیب لڑاتی ہوں تاکہ اس بچے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجحان پیدا ہو جائے. اس نے کیا ترتیب لڑائی کہ جب بچہ مدرسے گیا اور واپسی آیا تو ماں نے کھانا پکا کر پہلے کسی بستر میں چھپا دیا تھا. بچہ آیا کہنے لگا امی مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دیں. ماں نے کہا بیٹا کھانا تو اللہ سے مانگو وہی دے گا. امی اللہ سے کیسے مانگتے ہیں؟ بیٹا یہ مصلی بچھاؤ اور یہاں بیٹھ کر اللہ سے دعا مانگو تو اللہ تعالیٰ بھیج دیں گے. اب وہ چھوٹا معصوم سا بچہ مصلی بچھاتا ہے اور اس کے اوپر بیٹھ کر اپنے معصوم ہاتھ پھیلاتا ہے اور معصوم ہاتھ پھیلا کر بڑی لجاجت سے دعا مانگتا ہے، اے اللہ میں بھوکا ہوں، میں ابھی سکول سے آیا ہوں اور اے اللہ مجھے بھوک لگی ہے، تو مجھے کھانا دے دے، تو کتنا اچھا ہے، تو میرا خیال رکھنے والا ہے، اے اللہ تو مجھے کھانا دے دے، مجھے بھوک لگی ہے. اب بچہ اپنی پیاری پیاری معصوم زبان سے یہ معصوم سی دعا مانگ رہا ہے اور ماں دیکھ رہی ہے. جب بچہ دعا مانگ چکا تو ماں نے کہا بیٹا اب ذرا دیکھو کہیں نہ کہیں اللہ نے رکھوا دی ہوگی. چنانچہ جب بچے نے ڈھونڈا تو بستر میں اسے روٹی مل گئی. بچے نے خوش ہو کے کھا لی. اب روز یہ معمول چل پڑا، ایک دن دوسرا دن روز کا یہ معمول. ماں خود پکا کے کبھی الماری میں چھپا دیتی، کبھی کسی برتن میں چھپا دیتی. بچہ آتا مصلی بچھاتا، بیٹھ کے اپنے معصوم ہاتھ پھیلا کر دعا مانگتا، اے اللہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے تو روٹی دے دے، تو اے اللہ کتنا اچھا ہے، تیرے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں. جب بچہ دعا مانگتا تو پھر اسے ڈھونڈنے سے روٹی مل جاتی. تو ماں کے دل میں یہ خیال ہوا کہ اچھا ہے کہ میرے بچہ اب جب بھی آتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اور تاکہ اس کی توجہ اللہ کی طرف ہو رہی ہے. کرنا خدا کا کیا ہوا کہ ایک دفعہ وہ ماں اپنے رشتہ داروں کے ہاں چلی گئی، کوئی ضرورت تھی، کوئی کام تھا. وہاں گئی تو ایسی مصروف ہوئی کہ اس کو بات ہی بھول گئی. جب خیال آیا تو وہ دیکھا کہ ہو بچہ تو مدرسے سے واپس آ چکا ہوگا، تو میرے بیٹے کو بھوک لگی ہوگی اور میں تو آج کھانا بھی پکا کے نہیں رکھ کے آئی، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا معاملہ بنے گا. اب آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں اور دل پریشان ہے اور تیزی سے قدم اٹھاتی ہوئی جا رہی ہے اور راستے میں دعائیں مانگتی جا رہی ہے، اے اللہ میرے معصوم بچے کا میں نے تو یقین اور ایمان تیرے ساتھ بنانا تھا، مجھ سے خطا ہوئی، میں بھول گئی، میں اس کے لیے کھانا پکا کے نہیں رکھ سکی. میرا بیٹا آیا ہوگا، اس نے دعا مانگی ہوگی، اے اللہ تو میرے راز کو افشا نہ کرنا، اس کے ساتھ تو اے اللہ میرے حسن زن کو پورا کر دینا. چنانچہ رو بھی رہی تھی اور گھر کی طرف بھی آ رہی تھی. جب گھر پہنچی تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کا بیٹا تو بڑے مزے کی نیند سو رہا ہے. وہ حیران ہوئی، کہنے لگی بھوکا تھا شاید اس لیے سو گیا. اس نے جلدی سے روٹی بنائی اور روٹی بنا کر ایک جگہ چھپا دی. اتنے میں بچہ اٹھا. ماں نے کہا کہ بیٹا تجھے تو بہت بھوک لگی ہوگی. اس نے کہا امی میں مدرسے سے آیا تھا اور میں نے مصلی بچھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، اے اللہ مجھے بھوک لگی ہے تو مجھے روٹی دے دے. آج امی بھی نہیں ہے، اللہ تو مجھے اچھی سی روٹی دے دے. اور جب میں نے ادھر ادھر دیکھا تو مجھے بستر میں پڑا ہوا ایسا کھانا ملا، امی مجھے جو مزہ آج آیا پہلے کبھی نہیں آیا تھا. دیکھا یوں ایک وقت تھا جب مائیں اپنے بچوں کا یقین بنایا کرتی تھی. آج ہے کوئی ماں جو کہے کہ میں بچے کا یقین اللہ کے ساتھ بناتی ہوں؟ ہے کوئی ماں جو کہے کہ میں تو صبح و شام کھانا کھلاتے کھلاتے اپنے بچے کو ترغیب دیتی ہوں کہ تو نے ہر حال میں سچ بولنا ہے؟ ان چیزوں کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی. ذرا سی باپ نصیحت کر دے ماں فوراً کہتی ہے بڑا ہوگا ٹھیک ہو جائے گا. تو اس لیے تربیت نہ ہونے کی وجہ سے آج اولاد جب بڑی ہوتی ہے وہ اپنے باپ سے یوں نفرت کرتی ہے جیسے کہ باپ سے نفرت کی جاتی ہے. تو ماں اپنے مقام کو بھول گئی. ایک وقت تھا صبح کی نماز کی عورتیں پڑھا کرتی تھیں اور بچوں کو اپنی گود میں لے کر کوئی سورہ یاسین پڑھ رہی ہوتی تھی، کوئی سورہ واقعہ پڑھ رہی ہوتی تھی، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہی ہوتی تھی اور اس وقت بچے کے دل میں انوارات اتر رہے ہوتے تھے. آج وہ مائیں کہاں گئیں جو صبح کے وقت گود میں لے کر بچے کو قرآن پڑھا کرتی تھیں؟ آج تو سورج نکل جاتا ہے، بچہ بھی سویا ہوا ہے، ماں بھی سوئی ہوئی ہے، شام کا وقت ہوتا ہے، بچے کو ماں نے گود میں ڈالا، ادھر سینے سے لگا کر دودھ پلا رہی ہے، ساتھ ہی بیٹھی ڈرامہ دیکھ رہی ہے. اے ماں جب تو ڈرامے پر غیر محرم مردوں کو دیکھے گی، موسیقی سنے گی اور غلط کام کرے گی اور ایسی حالت میں بیٹے کو دودھ پلائے گی تو بتا تیرا بیٹا جنید بغدادی کیسے بنے گا؟ بتا کہ تیرا بیٹا عبد القادر جیلانی کیسے بنے گا؟
یہ وجہ ہے کہ آج اولاد کے اندر وہ نیکی کے اثرات جو منتقل ہونے چاہیے ماں باپ سے وہ منتقل نہیں ہوتے۔ اللہ کرے کہ کبھی کوئی دوسری محفل ایسی ہو کہ جس میں تربیت کے عنوان پر فقط کہ عورتیں اپنے بچوں کو تربیت کیسے دیں، اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ذرا تفصیل کے ساتھ عرض کر دوں، کیونکہ آج میرا عنوان تربیت نہیں بلکہ عورتوں کے متعلق تھا کہ دیکھا اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے ساتھ کس قدر رحمت کا اور نرمی کا معاملہ فرمایا۔ تو بات یہ ہے جس طرح مرد عبادت کر کے اللہ رب العزت کا تعلق حاصل کر سکتا ہے، اسی طرح عورت بھی اگر عبادت کرے تو اللہ رب العزت کا اس کو ایک تعلق اور اس کی معرفت نصیب ہو سکتی ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صحابیہ نے تنور پر روٹی لگوائی اور اس کو اپنے سر پہ رکھا اور چلتے ہوئے کہنے لگیں، لے بہن میرے تو 3 پارے بھی مکمل ہو گئے اور میری روٹیاں بھی پک گئیں۔ تب پتہ چلا کہ یہ عورتیں جتنی دیر روٹی پکنے کے انتظار میں بیٹھتی تھیں ان کی زبان پر قرآن جاری رہتا تھا، حتیٰ کہ اس دوران 3 پارے قرآن کی تلاوت کر لیا کرتی تھی۔ ایک وقت تھا جب عورتیں سارا دن تو گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی تھیں اور جب رات آتی تھی تو مصلے کے اوپر رات گزار دیا کرتی تھی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ سردیوں کی لمبی رات تھی، عشاء کی نماز پڑھ کے 2 رکعت نفل کی نیت باندھ لی، کوئی طبیعت میں ایسا سرور تھا، طبیعت میں ایسا مزہ تھا، ایسی حلاوت نصیب ہوئی تلاوت قرآن میں کہ پڑھتی رہیں حتیٰ کہ جب سلام پھیرا دیکھا کہ اب تو صبح کا وقت ہونے کو ہے تو رونے بیٹھ گئیں اور یہ دعا کرنے لگیں کہ اللہ تیری راتیں بھی کتنی چھوٹی ہو گئیں کہ میں نے 2 رکعت کی نیت باندھی تھی تو تیری رات ختم ہو گئی۔ ایک وہ عورتیں تھیں جن کو راتوں کے چھوٹا ہونے کا شکوہ ہوا کرتا تھا، ایک آج ہماری مائیں بہنیں ہیں جن میں سے قسمت والیوں کو 5 نمازیں پڑھنے کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ تو اس لیے آج ضرورت ہے، ہاں یہ تو کہتی ہیں کہ حضرت کوئی دعا کر دیں میرا خاوند میری بات مان لے، حضرت دعا کر لیں خاوند میری بات سنتا نہیں، حضرت دعا کریں خاوند دیر سے گھر میں آتا ہے، حضرت دعا کریں خاوند گھر کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا، حضرت دعا کریں خاوند کو بیوی کے حقوق کا پتہ ہی نہیں ہے، حضرت دعا کریں میں بہت دکھی ہوں، میں نے در در کے دھکے کھائے ہیں، مجھے کوئی دنیا میں ایسا نہیں ملا جو میرا دکھ بانٹنے والا ہو۔ اللہ کی بندی یہ باتیں تو کر رہی ہو لیکن یہ تو بتاؤ کہ جس اللہ نے تمہارے خاوند کے دل میں تمہاری محبت کو ڈالنا تھا کیا آپ اس کے سامنے بھی سجدہ ریز ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ کبھی کہتی ہیں جی رزق کے لیے دعا کرو، جی ہمارا رزق جو ہے وہ تنگ ہے، ہاتھ تنگ ہے، دعا کرو، کوشش تو بڑی کرتے ہیں، مگر کیا کوشش کرتے ہیں؟ آج خاوند جاتا ہے کام پر اور بیوی گھر میں مزے سے بیٹھی غیبت کر رہی ہوتی ہے۔ ایک وقت تھا جب کہ خاوند جو تھے وہ تجارت کے لیے گھر سے نکلا کرتے تھے اور ان کی بیویاں مصلوں پر بیٹھ کر چاشت کی نمازیں پڑھا کرتی تھیں۔ ان کی بیویاں اپنے دامن پھیلا کر اللہ سے دعائیں مانگتی تھیں، اے اللہ میرا میاں اس وقت رزق حلال کے لیے محنت کرنے کے لیے نکل پڑا ہے، اے اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرما، اس کی صحت میں برکت عطا فرما، اس کے کام میں برکت عطا فرما۔ عورت رو رو کر دعا مانگ رہی ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ مرد کے کام میں برکت دے رہے ہوتے تھے۔ کہاں گئیں وہ عورتیں جو آج گھروں میں بیٹھ کر اپنے خاوندوں کی تجارت میں برکت کے لیے یوں دعا کریں؟ تو اس طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، گھر میں بیٹھی ہوئی کبھی گلے کر رہی ہے، کبھی شکوے کر رہی ہے، کبھی ادھر کی باتیں ادھر کر رہی ہے، ادھر کی باتیں ادھر کر رہی ہے، اور پھر کہتی ہے کہ حضرت صاحب دعا کریں ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے۔ تو اس لیے مستورات سے یہ گزارش ہے کہ اللہ رب العزت نے تو ہمیں ان تمام باتوں کی وضاحت فرما دی اپنے پیارے پیغمبر کے ذریعے۔ ہم اگر ان تعلیمات کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں اتریں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا۔ دیکھو یہ قرآن، یہ میں کسی کہانی اور قصے کسی کتاب سے نہیں بیان کر رہا جو اب میں بات کروں گا۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستی دیسوں والے ایمان لاتے اور تقوی کو اختیار کرتے لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ہم آسمان سے اور زمین سے برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ تو اپنی سچی کتاب میں یہ وعدے کر فرما رہے ہیں کہ اگر یہ ایمان لاتے اور تقوی کو اختیار کرتے تو ہم تو آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتے، اور ہم کہتے ہیں جی برکت نہیں، کس لیے کہ ہماری زندگی میں تقوی نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت ہمیں تقوی و طہارت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔